اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جو شرک پر اڑا رہا وہ کفر پر رہا، اور جو کفر پر رہا اور کفر پر مر گیا تو اس کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہے گا۔ شرک کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اور وہ شرک کر کے مر گیا ہوگا، توبہ نہیں کی ہوگی اور شرک سے باز نہ آیا ہوگا، مرتے وقت شرک کی حالت میں ہی مرا ہوگا، تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرتا، نہیں مغفرت دیتا، نہیں بخشتا، این یشرکا، اس کو جو شرک کرے بہی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کرے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، ویغفر، اور بخش دیتا ہے، ما دون ذالک، اس کے سوا، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ چاہے گا تو وہ بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا، یعنی شرک کے سوا، جس کو چاہے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ، اور جس نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ، پس اس نے بہتان باندھا، اسمن، یعنی گناہ، عظیمہ، بہت بڑا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسمن عظیمہ، پس اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ تو اس آیت میں ارشاد ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اللہ بخش دیتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بس اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پہ۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کو الشرک ظلم عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بندہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ شرک بندے کو کافر بنا دیتا ہے، اور کفر
میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر اس کی بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ واپس دنیا میں جانے سے پہلے اگر اللہ کو ایک مان لے، اس کی پرستش عبادت میں لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے تو الحمدللہ، ورنہ یہ شرک بندے کو ہمیشہ کے جہنم کے عذاب میں لے جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا شرک ہے۔ جس طرح کہ جو بندہ بت کی عبادت کرتا ہے اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے۔ کچھ لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، ستارے کی، آگ کی، اسی طرح ہندو ہیں کرشن، رام چندر، اس طرح کی، تو وہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جو ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یہ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہودی اگر عزیر علیہ السلام کو اپنا خدا کے برابر مانتے ہیں تو وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو شرک جو ہے، جو بندہ بھی شرک کرتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ فلاں کے پاس علم ہے لیکن وہ اس کا اپنا ہے، تو اپنا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سمجھے کہ یہ اس کے پاس اس کا اپنا علم ہے تو وہ شرک میں چلا گیا۔ اسی طرح کہے کہ بندہ فلاں کے پاس قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قدرت تو ساری اللہ کے پاس ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے قدرت دیتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے نا، تو یہ قدرت جو ہے اللہ کی ہوتی ہے، سب جس کو عطا کرتا ہے، جتنی دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے نا۔ اسی طرح اگر نظر مانتا ہے بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی، وہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے سوا کوئی اور دیتا ہے، اولاد کوئی اور دیتا ہے، جس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ شریف خانہ کعبہ میں بت بنائے ہوئے تھے کہ یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت بھائی رزق دینے والا ہے، یہ بت شادیاں کرانے والا ہے، یہ بت بارش برسانے والا ہے، یہ بت بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، یہ بت نفع دینے والا ہے، یہ بت بیمار کو صحت دینے والا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ فلاں بارش برساتا ہے، فلاں بلاؤں کو ٹالتا ہے، فلاں جو ہے وہ نفع پہنچاتا ہے، نقصان دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، صحت دیتا ہے، وہ جو بندہ ہے وہ خود شرک کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رزق بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، بارش بھی اللہ برساتا ہے، بلاؤں کو بھی اللہ ٹالتا ہے، نفع بھی وہی پہنچاتا ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہی مجھے صحت دیتا ہے، وہی مجھے بیمار کرتا ہے، تو اللہ ہی سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو سجدہ کرنا، جیسے پرانے زمانے میں پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیم بھی حرام کر دیا گیا۔ اب آپ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اگر کسی اور کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قبر یا مکان کا کوئی طواف کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دنیا کا کاروبار ہے، دنیا کا نظام ہے، اور کوئی بندہ اس کو منسلک کرتا ہے ستاروں کے علم سے، علم نجوم سے، بھئی علم نجوم ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ستارے چلا رہے ہیں، علم نجوم کی طرف سے یہ دنیا چل رہی ہے، اس کے ساتھ یہ نجوم، اس کے ساتھ جو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھلا رہا ہے جو اصل میں اللہ چلا رہا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں آپ، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سب کو چلا رہا ہے۔ تو جب اللہ سب کو چلا رہا ہے لیکن علم نجوم والے کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علم نجوم جو ستاروں کے ذریعے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ستاروں کے ذریعے یہ سب کچھ چل رہا ہے،
یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، اللہ ہی سب کو چلا رہا ہے۔ علم نجوم بھی شرک بن جاتا ہے، دنیا کے کاروبار کو ستاروں سے منسلک کرنا بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے نفس پرستی بھی شرک ہے۔ اکثر لوگ نفس پرستی کے شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ خواہشات نفس جب چڑھ جاتی ہے سر پہ تو پھر اس کو بندے کو کچھ نہیں ذہن میں رہتا، وہ اسی میں ہی گم ہو جاتا ہے۔ کسی عورت کے عشق میں آ گیا یا عورت کسی مرد کے عشق میں آ گئی تو وہ بس اس کو بھول گیا سب کچھ، کوئی پتہ نہیں، وہی بندہ ہے سر پہ سوار ہے، وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کا سب کچھ ہے، تو وہ یہ سب شرک ہے۔ اس لیے جو ہے حکم ہے کہ جب بچہ لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی آپ شادی کر دو، نکاح کر دو، تو یہ باتیں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ جانور جو ہے کسی کے چڑھاتے ہیں کسی کے اوپر، یعنی کہ چڑھاوے چڑھانا جیسے ہوتا ہے، جانور ذبح اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کسی کے نام پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو ترجیح دینا، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات فرما دی اور بندہ کہتا ہے نہیں جی فلاں بندے نے جو بات کی تھی وہ بہتر تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو وہ نیچے رکھتا ہے اور فلاں بندے کی جو اس بندے نے جو کہا تھا وہ والی ٹھیک ہے بھائی، تو بس وہ شرک ہو گیا، اس کے لیے خدا وہی ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ شرک جو ہے مختلف شکلوں میں بندے کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دے گا۔ یاد رکھو بعض لوگ ہوتے ہیں اس مغفرت بخشش کی امید پر گناہ کرتے ہیں۔ جو بندہ بخشش کی امید پر گناہ کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو گناہ کرتے 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 وہ بھی کفر میں لے جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں بخشش کی امید پر گناہ نہ کریں کہ بھئی واللہ بخش دے گا۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، گناہ بخشش کی امید یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی میں معافی مانگ لوں گا، گناہ کر رہا ہوں پھر میں معافی مانگ لوں گا۔ تمہیں کیا پتہ اللہ تجھے معاف کر دے گا یا اس سے پہلے تو مر جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ بخشش کی مغفرت کی امید پر گناہ کرنا بھی بندے کو کفر میں لا کھڑا کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، کچھ کیا ہو، لیکن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر اس نے زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، کوئی اور گناہ کیا ہے تو اس کا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا۔ تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ لیکن جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ بھگتے گا جہنم میں جا کے اس کے عذاب کو، اور پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اہل کتاب میں وہ ہیں جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، کیونکہ یہودی تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ کی کوئی کتاب یا اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے شرک کی تعلیم دی ہو، اور اللہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو شرک کی تعلیم دے۔ تو جس بندے نے دیکھے نا، اگر تورات والا کوئی ماننے والا ہے، یہ جو یہودی ہے، یا انجیل کے ماننے والا عیسائی ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو نبی تھے نا، اب نبی کو ہی خدا مان بیٹھتا ہے تو وہ شرک کر بیٹھا، جو کہ اس کی کتاب نے نہ بتایا، کیونکہ اللہ کی کتاب کبھی شرک نہیں بتاتی، اللہ کا پیغمبر کبھی شرک کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کسی شخص نے، اگر انجیل والا ہے، بائبل والا ہے، اور جو عیسائی ہے اس نے اگر شرک کر لیا تو وہ پھر عیسائی نہ رہا، وہ اس بائبل سے نکل گیا، وہ مشرک بن گیا۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی ہے اور اس نے شرک کیا عزیر علیہ السلام کو
अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का बेटा मान बैठा, या अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ बनाया, वो पार्टनर बना लिया या कुछ कर लिया, तो वो शिरक कर बैठा। तो शिरक की तालीम ना तौरात में थी, ना मूसा अलैहिस्सलाम ने दी, ना दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ना कोई और पैगंबर ने। तो इसलिए जो है शिरक जो है वो कर बैठा तो मुशरिक हो गया, तो इसलिए उसका ताल्लुक़ अहले किताब से ख़त्म हो गया। अहले किताब वो लोग हैं जो शिरक नहीं करने वाले। अहले किताब तो वो होते हैं जिनका यानी जो सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो अहले किताब वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी यहूदी हैं, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। लेकिन जो ईसाई हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लेकिन अब अल्लाह को तो मानते हैं। उसकी किताब जो है यानी किताब में शिरक की तालीम तो नहीं है। ये तो इन्होंने जो किताबें बनाई हुई हैं, अब ये वाली जिसमें शिरक की तालीम इन्होंने रखी हुई है, ये वो किताबें तो नहीं है ना। तो असल किताब जो अल्लाह की तरफ से आई थी उसके अंदर कोई शिरक की तालीम नहीं थी, ना तौरात में, ना इंजील में, ना किसी पैगंबर ने इसकी तालीम दी। अगर कोई अहले किताब शिरक कर बैठता है तो वो अहले किताब नहीं रहता, बल्कि वो मुशरिक कहलाता है। और इस्लाम में इजाज़त है कि अहले किताब से आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन जब वो मुशरिक हो गया तो पहले कैसे निकाह कर सकते हैं? तो फिर शिरक करने वाले तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। इसी तरह से याद रखें कि हमेशा शिरक ख्वाहिश नफ्स वाला भी होता है। आजकल जैसे अक्सर बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आसमान के नीचे अल्लाह ताला के सिवा जितने भी पूजे जा रहे हैं उनमें से अल्लाह के नज़दीक बदतरीन वो ख्वाहिश नफ्स है जिसकी पूजा की जा रही है, जिसकी पैरवी की जा रही है। अब आप देखें ना, पूजा किसकी करते हैं लोग? कोई औरत की पूजा कर रहा है, कोई मर्द की कर रहा है, कोई अपने लीडर की कर रहा है। ये जो नाम निहाद सियासी लीडर जो हैं उनके इशारों पे चलते हैं और भेड़ बकरियों की तरह उसके रेवड़ में जैसे वो हाँकता है, ये उसके इशारे पे चलते हैं। ये नहीं देखते कि वो फलाह की तरफ हमें लेके जा रहा है या गुमराही की तरफ लेके जा रहा है या किधर हम जा रहे हैं। तो वो इस तरह से कुछ लोग होते हैं, वो जिस तरह यानी जिसकी वो मोहब्बत में होते हैं बस उन्हीं का गुण गाते हैं, वो उन्हीं के लिए उनके लिए वही उनका खुदा होता है। तो इसलिए याद रखें कि जो नफ्स परस्त होते हैं, ख्वाहिश परस्त होते हैं, ख्वाहिश नफ्स की पूजा करने वाले हैं, उनका ताल्लुक़ अल्लाह से ख़त्म हो जाता है, जिस तरह सूरह जासिया की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया था। तो इसलिए याद रखें कि जो है ना, हमेशा जो ख्वाहिश परस्त होता है, नफ्स परस्त होता है, वो भी मुशरिक होता है। और आप याद रखें कि अल्लाह के साथ सिर्फ ताल्लुक़ कायम करना, फिर उसको मेंटेन रखना, यानी यारी को बनाना, फिर यारी निभाना, ये सबसे बड़ा काम होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह का शरीक बनाओ हालांकि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स मुझसे ज़मीन भर गुनाहों के साथ मिले जबकि उसने मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना किया हो, तो मैं भी उसके साथ इतनी ही ज़्यादा बख्शिश के साथ मिलूँगा। तो ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। इसी तरह से एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सबसे कम अजाब वाले दोज़खी से फरमाएगा कि अगर ज़मीन भर की कुल अशिया तेरी मिल्क हूँ तो क्या तू इस अजाब से बचने के लिए दे देगा? वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तो तुझसे इससे भी बहुत आसान बात का सवाल किया था जब तू आदम अलैहिस्सलाम के सीने में था कि मेरे साथ शिरक ना करना, मगर तू शिरक किए बगैर ना रहा, इसलिए तू जहन्नुम में है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो ये शिरक ऐसा बड़ा जुल्म है जिसकी कोई भी यानी गुंजाइश नहीं है ज़रा भर भी
کہ اس میں اللہ معاف کرے۔ یہ اللہ نے خود فرما دیا شرک کے سوا باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے توحید جو ہے اللہ کو ایک ماننا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توحید جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ توحید فی الذات، توحید فی صفات، توحید فی الحقوق، یہ توحید کی قسمیں ہیں۔ توحید فی الذات کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اللہ ایک ہے، اور سب اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ ہر چیز فانی ہے، وہی اللہ باقی ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ توحید فی صفات میں دیکھتے ہیں کہ صفات جو اللہ کی ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی صفات پائی جاتی ہیں، جیسے اگر کوئی بہت بڑا مہربان ہے اور وہ اللہ کی صفت رحمان رحیم جیسے مہربان والی ہے، تو وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نام جو اللہ کے نام ہے، اللہ نے وہی عطا فرمائے کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں دیکھ لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رحیم کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اسی طرح جب کہ رحیم اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نام جو صفاتی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تھوڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ بہت محبت رکھتے ہیں، اللہ کی بہت محبت اور پیار، اور اللہ کا خلوص، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، اور سب مخلوق میں ان کی عزت کو سب سے اعلیٰ بنایا، ان کا احترام اعلیٰ بنایا، ان کی شان سب سے بلند بنائی، اور تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ ان کے اوپر اللہ کے احسان ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو جیسے آپ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے، جب بندہ اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ محبت کر کے اللہ کی شان کو بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ تو بہت ہی مہربان ہے، میں تو بس گناہ گار ہوں، تیرے کرم اتنے زیادہ ہیں، میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح توحید فی الحقوق جو ہوتی ہے، اس میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات سے جو حقوق لازم آتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کسی سے مرادیں نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ کے۔ اولاد بھی اللہ سے مانگتے ہیں، روزی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ ہاں، دوسروں سے آپ دعا منگوا سکتے ہیں، دعا مانگیں گے، دعا کوئی مانگے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے گا نا، لیکن اس کی دعا کیونکہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا تھا کہ آپ بھی دعا منگوایا کریں بیمار لوگوں سے۔ اور اس طرح سے یعنی کہ دعائیں جو ہیں وہ دعا بہت اہم ہے، وہ آپ کسی سے بھی منگوا سکتے ہیں، نیک بندے سے۔ نیک بندوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے، اور آپ بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں کہ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اگر کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی رذائل، کوئی ایسی باتیں جو کہ آپ نے کسی کے حقوق مارے ہیں، حقوق العباد میں، یا اللہ کی طرف حقوق اللہ پورے نہیں کہے، آپ توبہ استغفار کریں، اور جس کی کوئی چیز دینی ہے دے دیں، اور پھر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ یہ دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر اپنا خیال رکھیں، ہر وقت اپنے ایمان کی طرف خیال رکھیں، ایمان کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر جائے، یعنی آپ کے ایمان کو کوئی چوری نہ کر جائے، جیسے شیطان کرتا ہے نا، ایمان کو چوری کرتا ہے حرام کھلا کے، حرام کا کام کرا کے۔ تو اس لیے آپ حرام سے بچیں، آپ شرک سے بچیں، تاکہ آپ جو ہے دنیا میں بھی اللہ کے محبوب رہیں، اور قیامت کے بعد بھی، بلکہ قبر و حشر میں بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب پہ کرم فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے، اور اپنی محبت، اپنا خلوص اور اپنا کرم عطا فرمائے، اور ہماری بخشش کر کے اس دنیا میں ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے لواحقین کو، سب کو اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔